اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ منافقین کی قباحتوں کا بیان ہو رہا تھا۔ اس سے قبل 2 قباحتیں بیان ہو چکی ہیں، اور یہاں سے تیسری قباحت کا بیان ہے۔ ان کی پہلی قباحت تھی جھوٹا دعویٰ، اور ان کی دوسری قباحت تھی غباوت منافقین۔ اور یہاں پر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا سے قباحت صوم کا بیان ہے۔ عنوان آپ لگائیں گے قباحت صوم، اور اس سے آگے لکھیں گے حماقت۔ اور وہ حماقت یہ ہے کہ دوسروں کے ہنر کو عیب سمجھتے ہیں۔ سب سے احمق انسان وہی ہے جو دوسروں کے ہنر کو عیب سمجھے اور اپنے عیب کو ہنر سمجھے۔ دوسروں کے ہنر کو عیب سمجھے اور اپنے عیب کو ہنر سمجھے، یہ سب سے احمق انسان ہے، اور یہ منافقین کی صفت ہے۔ لفظی ترجمہ سب سے پہلے آپ دیکھیں، وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان سے آمینو کہ تم ایمان لاؤ، کما جس طرح آمنا ایمان لائے الناسو لوگ، قالو تو یہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جس طرح آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف، الا خبردار، انہم بے شک یہ، ہم یہی، السفہاء بے وقوف ہیں، ولیکن اور لیکن لا یعلمون یہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے ان منافقین سے فرمایا کہ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگرد، خاص تلامذہ، ان کی تیار کی ہوئی جماعت، ان کا لشکر جس طرح ایمان لایا ہے ویسے ایمان لاؤ۔ تو یہ بدبخت، یہ مشؤوم و منحوس کہنے لگے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اللہ نے یہاں، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے کہ میرے پیغمبر کے صحابہ پر زبان درازی کیوں کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے ہوئے دفاع صحابہ فرمایا، اور فرمایا الا انہم ہم السفہاء، خبردار، الا خبردار، انہم ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، یہ کہنے والے بے وقوف ہیں جو صحابہ پر طنز و تشنیع کر رہے ہیں، جو صحابہ کے ایمان پر طنز و تشنیع کر رہے ہیں، جو صحابہ کے ایمان پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہی بے وقوف ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور ظلمات بر ظلمات یہ، خرابی در خرابی یہ کہ ان کو اپنی بے وقوفی کا، اپنی سفاہت کا علم بھی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے، قباحت الصوم، حماقت، یعنی دوسروں کے ہنر کو عیب سمجھنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جائے آمنو تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس جس طرح ایمان لائے کامل لوگ۔ الناس کا معنی کامل لوگ۔ الناس کے اندر جو الف لام ہے اس کا معنی ہم کامل کریں گے، وہ خاص لوگ، وہ کامل لوگ۔ قالو تو یہ کہنے لگتے ہیں انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ویسے ایمان لے آئیں جیسے یہ لوگ بے وقوف ایمان لائے۔
اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور رد بلیغ فرمایا، بڑی تاکید کے ساتھ ان کو جواب دیا، الا خبردار، انا بے شک، ہم یہی السفہاء بے وقوف ہے، ہم یہی السفہاء بے وقوف ہے، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم بھی نہیں ہے اس بات کا۔ اب جہالت کی دو قسمیں ہیں، ایک جاہل وہ ہے جس کو پتہ ہے کہ میں جاہل ہوں، جو اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہل بسیط یا جہل مفرد۔ اور ایک جہالت یہ ہے تو جاہل لیکن اپنی جہالت کا بھی علم نہیں ہے جاہل، خود کو عالم سمجھتا ہے، اپنی جہالت کا احساس تک نہیں ہے، گویا کہ ڈبل جاہل ہے، اس کو کہتے ہیں جہل مرکب۔ اپنی جہالت کا علم ہونا یہ بڑی نعمت ہے، اور اس کو جہل مفرد یا جہل بسیط کہتے ہیں، اور اپنی جہالت کا ہی علم نہ ہو اس کو جہل مرکب کہتے ہیں۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ منافق، یہ ولکن لا یعلمون، ان کو اپنی جہالت کا ہی علم نہیں ہے، یہ جہل مرکب کے درجے پر فائز ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان سے، آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے کامل لوگ ایمان لائے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم السفہاء، الا انہم کے نیچے آپ عنوان لگائیں رد بلیغ، بہت فصیح و بلیغ رد کیا ہے اللہ کریم نے، الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے اس کا۔ السلام علیکم۔